بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ نے ایپسٹین فائلز پر بہت کچھ سنا ہوگا، بہت کچھ پڑھا ہوگا، لیکن میرے سامنے جب یہ کیس آیا، جب یہ فائلز شو ہوئی، تو مجھے سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث یاد آئی جس میں آپ نے علامات قیامت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ وَكَانَ زَعِيمَ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، کہ قرب قیامت جو قوم کو لیڈ کر رہے ہوں گے، جن کے ہاتھوں میں قوم کی قیادت ہوگی اور دنیا کی کمان ان کے ہاتھوں میں ہوگی، وہ انہی میں کے سب سے رذیل ترین لوگ ہوں گے۔ وَكَانَ زَعِيمَ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُمْ، یہ حدیث کا جو ٹکڑا ہے یہ آپ ذرا غور سے سماعت فرمائیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بصیرت تھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو صلاحیت عطا فرمائی تھی، اس سے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت اور رسالت پر مزید یقین انسان کا پختہ ہوگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ قوم کے رذیل ترین آدمی ہی قوم کے سردار ہوں گے۔ اب آپ نے دیکھا جب یہ فائلز کھلی تو کیسے کیسے نام آئے، کیسے کیسے نام شو ہوئے جو اپنے آپ کو انسانیت کا ٹھیکیدار سمجھ رہے تھے، جنہوں نے دنیا میں یہ میسیج دیا اور کہ ہم ہی انسانیت کے اور دنیا کے ٹھیکیدار ہیں۔ لیکن آپ نے ان کی کرتوتیں دیکھی کہ کیسی کیسی حرکتیں، کہ انسانیت تو کیا شیطان بھی شرما جائے، کہ انہوں نے 14 12 سال کی بچیوں کے ساتھ زیادتی کی، ان کا جنسی استحصال کیا، اور نہ صرف یہ کہ ان کے ساتھ جنسی زیادتی کی، بلکہ رپورٹ تو یہاں تک کہہ رہی ہیں کہ انہوں نے ان کو مار کر ان کا ماंس تک کھایا، ان کا گوشت۔ اور یہ سارے وہ لوگ تھے جو بڑے چہرے ہیں۔ اس سے ایک سوال جو ہمارے اور آپ کے ذہنوں میں تھا بہت زمانے سے، خاص طور سے جب سے یہ غزہ میں عالمی قیامت برپا ہے اور عالمی جینوسائیڈ وہاں چل رہا ہے اور ہزاروں بچوں کو یتیم کر دیا گیا، ہزاروں عورتوں کو بیوہ کر دیا گیا، اور اسی طرح سے لاکھوں لوگ زخمی ہیں، اور ٹھنڈ، جنگ، بھوک، ہر طرح کی جو ہے وہ شدت سے، ہر طرح کی تکلیف سے وہ لوگ گزر رہے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود، یعنی کہ انسانیت کی کھلی دھجیاں وہاں اڑائی جا رہی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے ذہنوں میں یہ سوال تھا کہ آخر عالمی شخصیات کی زبانیں کیوں خاموش ہیں، آخر عالمی شخصیات کی زبانوں پر کیوں تالے لگے ہوئے ہیں؟ تو اس سوال کا بھی جواب مل گیا۔ جواب کیا ہے کہ جب آپ کا ضمیر، آپ کا کردار اور آپ کی غیر اخلاقی ایکٹیویٹیز کسی دوسرے کے قبضے میں ہوں تو آپ کا ضمیر مر جائے گا، آپ کے اندر سے حق کو حق کہنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، آپ ظلم کے خلاف کھڑے نہیں ہو سکتے، آپ صحیح کو صحیح نہیں کہہ سکتے، آپ ظالموں کی صفوں میں کھڑے نظر آئیں گے۔ تو ان سوالوں کے جوابات بھی مل گئے، اور ابھی تو نہ جانے کیسے کیسے نام آنے باقی ہیں، اور دنیا دیکھے گی کہ جن لوگوں نے اسلام اور مسلمانوں کی شبیہ خراب کرنے کے لیے لاکھوں، ملین، ٹریلین ڈالر روپیہ خرچ کیا، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی فائلز پوری دنیا کے سامنے کھول کر رکھ دی، اور دنیا یہ سوچنے پر مجبور ہے، اور دنیا کو سوچنا چاہیے کہ کیا واقعی انسان اتنا گر سکتا ہے؟ کیا واقعی انسان اتنا گر سکتا ہے؟ آپ نے ماضی کی تاریخوں سے متعلق اور کچھ ایتہاسک اور کچھ تاریخی ناولز دیکھے ہوں گے، تو آپ نے ان میں پڑھا ہوگا کہ کس طرح سے لڑکیوں کو، حسن کو، اور ایسے ہی جنسی استحصال کے لیے ان کو استعمال کیا گیا۔ آج ایپسٹین فائلز نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ صرف افسانہ نہیں بلکہ یہ تمام تر صورتحال حقیقت پر مبنی ہے۔ تو اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ اس دنیا کے اکثر حصے پر اس وقت میں شیطانوں کا قبضہ ہے، انسانیت کا قبضہ نہیں، شیطانوں کا قبضہ ہے۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ دعا کریں اور کوشش کریں، جو کچھ لکھ سکتے ہیں لکھیں، جو کچھ بول سکتے ہیں وہ بولیں، کہ اللہ تعالیٰ ان شیطانوں سے اس دنیا کی حفاظت فرمائے، اس دنیا میں بسنے والے ہر باعزت شہری کی، چاہے وہ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے والا ہو، ہر ایک کی حفاظت فرمائے، اس لیے کہ یہ کسی کے سگے نہیں ہیں، اور یہ کسی کے سگے نہیں ہیں جو 12 سال کی بچیوں کو نہیں بخش سکتے، مار کر ان کا گوشت کھا سکتے ہیں، تو آپ یاد رکھیے کہ وہ کیا کچھ نہیں کر سکتے، اور یہ منظم نیٹ ورک معلوم ہوتا ہے۔ تو اس لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان شیطانوں سے اس دنیا کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔